السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ سامعین و ناظرین، یقیناً یہ بات ہمارے ہاں بڑی معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آنا ہو تو گھر والے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں بہترین میزبانی کے لیے۔ اور اگر کوئی مہمان بہت خاص آ جائے اور پھر یہ بھی معلوم ہو کہ وہ مہمان کچھ لے کر آ رہا ہے ہمارے لیے، تو پھر تو ہماری خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے اور ہم بھرپور طریقے سے اس کی میزبانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں سب سے عظیم مہمان کون سا؟ رب تعالیٰ کا مہمان مہینہ ماہ رمضان وہ آ رہا ہے۔ میں ایک دن پہلے اپنی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم مختصر سے وقت کے اندر روزہ دار کی فضیلت اور اہمیت یا رمضان المبارک کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ میری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ ایک نیکی کا سبب بنے گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں معلوم ہے کہ یہ روزہ جو ہے ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ نے یہ فرض کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے فرض۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، یہ فرض ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور فرض وہ چیز ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور جس کو چھوڑنے پر انسان گنہگار بنتا ہے، گناہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فضیلت کو اور اس کی فرضیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ قرآن کی بہت ساری آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر مومن شخص اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ روزہ کیا ہے؟ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرض عبادت ہے۔ روزے کا معنی جو ہے یہ کیا ہے؟ عربی میں روزہ کو صوم کہتے ہیں اور جس کا معنی روزہ ہوتا ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے، کھانا پینا چھوڑے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رکا رہے، یہ روزہ ہے۔ صرف روزہ اتنا نہیں ہے کہ ایک انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور اپنے روزے کو پورا کر لے گا، یا وہ یہ سمجھے کہ بس روزہ یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں۔ روزے کا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے اسی آیت میں ہمیں بتا دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار کیا ہے؟ کہ انسان نیکی کرنے والا بن جائے اور برائی سے اپنے آپ کو روک لے۔ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ ہر روز یہ منادی کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ جس کا آغاز ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کرنے والے، اے خیر کے طلبگار، اور آگے بڑھ، اور برائی کرنے والے رک جا۔ ہم دیکھیں کہ رمضان سے پہلے ہمارے پاس برائی زیادہ ہے، ہم برائی کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہمارا رب یہ صدا دلواتا ہے، ہمارا رب یہ کہتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ برائی کرنے والے اس ماہ مبارک میں رک جا۔ کیوں رکنا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ روزہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے، تمہاری بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، تم پر رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے لیے یہ سعادت کی اور یہ بڑی خوش قسمتی کی گھڑیاں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی آفر آ رہی ہے کہ جو انسان اس مہینے کو پالے اور اس کے 30 روزے رکھ لے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے، جہنم کے ایندھن سے اس کو آزاد کیا جاتا ہے، جنت کا داخلہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، فتحت
अबवाब उस्समा, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। वग़ुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलति शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब देखें, शैतान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करवाता है। रमज़ान से पहले हम गुनाहों में थे, हम नाफरमानियों में थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दुश्मन को जकड़ लिया, बांध लिया है। क्यों? ताकि मेरे मोमिनीन बंदे खालिस होकर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर लें। ये रब को राज़ी करने का महीना आ रहा है, ये रब को राज़ी करने का महीना, अल्लाह को खुश करने का महीना है। ये जन्नत में दाखिले का महीना है, ये जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। ये महीना क्या है? एक दूसरे को माफ़ करने का महीना है। ये एक दूसरे को खाने खिलाने का, पिलाने का महीना है। ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी, सिला रहमी करने का महीना। आएँ इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। अल्लाह ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए हैं। अल्लाह ऐलान कर रहा है कि है कोई साइल मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। है कोई अपनी बख्शिश करवाने वाला, मैं उसको बख्श दूं, उसके गुनाहों को माफ़ करूं। तो आएँ, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मेरे नाजरीन हैं, इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठा लें। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी, हमारे वालिदैन में, हमारे दोस्तों अहबाब में, हमारे बहुत से ऐसे प्यारे जो हैं वो पिछले रमज़ान हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस साल मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह मुकम्मल 30 के 30 रोज़े हमारी ज़िंदगी में दे और हम मुकम्मल रोज़ों को रख कर, इनकी अदायगी कर कर ईमान और एहतिसाब की हालत में अपने आप को जहन्नुम से आज़ाद करवा लें। अपने से अहद करें कि जहाँ हम रोज़ा रख कर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगे, वहीं हम दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करेंगे। ये रोज़ा हमें सिला रहमी का दर्स देता है। आए इस माह रमज़ान के अंदर जो हमसे नाराज़ हैं, हम उनको अपनी मोहब्बत की आगोश में ले आएँ, हम उनको मना लें। ये दूसरों को मनाने का महीना है, ये रब को मनाने का महीना है। आएँ इस महीने के अंदर अपना एहतिसाब करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। जहाँ हम कुरान की तिलावत करें, जहाँ हम ज़िक्र व अज़कार करें, जहाँ हम नवाफिल अदा करें, जहाँ हम सदका व खैरात भरपूर तरीके से करें, दूसरों को सहरी और अफ्तारी करवाएं। ख़ास मेरी इस वीडियो में एक पैगाम है तमाम मुसलमान भाइयों के लिए कि अपने दिलों को भी साफ़ करें। इस इबादत के अंदर ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ सोमो सलात के तो पाबंद हों, लेकिन हमारी पड़ोसियों के साथ नाराज़गी हो, हमारी रिश्तेदारों के साथ नाराज़गी हो। मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसी इबादत को पसंद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रोज़ा रख कर झूठ बोलना नहीं छोड़ता, धोखा देना नहीं छोड़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई परवाह नहीं है कि वो सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहे। अल्लाह ये नहीं देखना चाहते कि मेरा बंदा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहा है। नहीं, अल्लाह ने दिलों की कैफियत को देखना है, अल्लाह ने नीयत को देखना है कि ये रोज़े का मकसद पूरा करते हैं या नहीं कर रहे, ये दूसरों को मुआफ़ कर रहे हैं या दूसरों के साथ दुश्मनी है। आएँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस को अपने सामने रखें। अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा जो है वो गुनाहों और हमारे दरमियान एक ढाल है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ऑफ़र है, इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। एक नेकी लिखते हैं, एक नेकी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 700 गुना बढ़ाकर हमें अजर और सवाब अता करते हैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ इतना ही पैगाम देना चाहूँगा, जो मेरा अहम पैगाम है इस वीडियो में, कि अपने दिलों को साफ़ कीजिए, जो रूठे हैं उनको मनाएं। एक इंसान अपनी ज़ुबान से, हाथ से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाता है, नाराज़ है, तो फिर हमारे रोज़े, हमारी कुरान की तिलावत, हमारा ज़िक्र व अज़कार, हमारा सदका व खैरात मुश्किल हो सकता है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। साफ़ हो जाए, अपने दिलों को साफ़ कर लें, यकीन जाने अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। तो आएँ भरपूर तरीके से अपने लवाहिकीन के लिए, अपने वालिदैन जो हमसे जा चुके हैं, जिनके वालिदैन, जिनके बहन भाई इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उनके लिए भरपूर दुआएं करें, अपने लिए भरपूर दुआएं करें। सब उम्मत मुस्लिमा के लिए
بھرپور دعائیں کریں، اور مظلوم مسلمان اس وقت فلسطین کے اندر ہیں، یقیناً وہ بھی سحری کرنا چاہیں گے، وہ بھی افطاریاں کرنا چاہیں گے، وہ بھی رب تعالیٰ کے سامنے اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں۔ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ان کے ساتھ ہر ممکن حسب توفیق جو ہے تعاون ضرور کیجیے گا۔ اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے پڑوس میں دیکھیں کوئی بھوکھا تو نہیں ہے، کوئی طاقت رکھتا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس سحری ہے کر سکے یا وہ افطاری کر سکے۔ تو آئیں اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم اس ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، قرآن کو مکمل کریں، تدبر کے ساتھ اس کا معنی اور مفہوم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ ایک ایسے ہی میں نے بات کی ہے، کوئی خاص ترتیب کے ساتھ نہیں، صرف روزے کا مقصد، اس کی فرضیت کیا ہے، چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں، گنجائش نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس کو چھوڑنا۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر پہ جانا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا اس کو پورا کرے گا۔ تو کسی بھی حالت میں نماز ہے، روزہ ہے، یہ انسان نہیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی، اللہ تعالیٰ کے مہمان کی بھرپور طریقے سے قدر کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔